السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہور فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور تاکہ میرا پروگرام بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں گا، اور یہ بھی پہنچاؤں گا کہ یہ آڈیو لیکس کیسے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے موجد کون ہے، اور اس کے عوض بدنام کس کو کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ جس طرح کے سمجھتے ہیں کوئی بھی آڈیو آتی ہے، جس طرح کہ جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا موبائل کا ڈیٹا جو ہے یا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا ہے، تو ہمارا سیدھا شک جو ہے ہماری انٹیلیجنس اداروں پہ جاتا ہے، انٹیلیجنس کے اداروں پہ، کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف ہیں، اور اس لیے یہ وہ اوچیت کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بالکل کوئی کسی قسم کی بات نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انٹیلیجنس والے یہ مہم کیوں نہیں چلا رہے، وہ یہ باقاعدہ آ کے اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے باقاعدہ طور پر ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے آ کے پریس کانفرنس میں بیان دیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی تو نہ آئے، کوئی کرنل رینک کا آدمی آ جائے اور وہ کہے کہ نہ ہم کسی کے فون ٹیپ کرتے ہیں، نہ ہیک کرتے ہیں، نہ کوئی۔ یہ سب کچھ آئی بی کر رہا ہے، اور آئی بی کو اسٹرینتھل کس طرح کیا گیا ہے؟ آئی بی کو اسٹرینتھل کیا میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں۔ آئی بی کو 200 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا یہ سیکیورٹی گیجٹس لینے کے لیے، اور یہ ہائکنگ اور آڈیو اور ویڈیو کی بات کرنے کے لیے۔ اب آئی بی جو ہے وہ تمام وہ چیزیں آڈیو ویڈیو اس وقت ٹیپ کر رہی ہے، اور وہ 200 کروڑ کو حلال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے وقت آئی بی کے سربراہ جو تھے وہ محترم جناب آفتاب سلطان صاحب تھے۔ آفتاب سلطان صاحب نے نواز شریف صاحب سے 200 کروڑ لیا تھا، 200 کروڑ کے انہوں نے اکوپمنٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ خرید لیے تھے کہ اب انٹیلیجنس سے زیادہ ان کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، اور وہ کسی کے بھی بیڈ روم میں بھی جا کے آڈیو اور ویڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور یہ حکومت اپنے مفاد کے لیے کرا رہی ہے۔ اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ فوج جو ہے یہ سارا کچھ آڈیو اور ویڈیو کر رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف ہے، اس وجہ سے ججز اور ایسے لوگوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ نوٹ کریں، عمران خان کے حق میں جو لوگ ہیں صرف ان کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آئی ایس آئی یا ایم آئی یا ہماری کوئی اور خفیہ ایجنسی جو ہے وہ ان کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہی، وہ اپنے پروفیشنلزم کو قائم رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ کی جو کام ہے وہ کر رہی ہے۔ ہماری جتنی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اپنے پروفیشنلزم کے مطابق دشمن کی چال، دشمن کے وار پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیا میں ان کی شہرت بہت اچھی ہے، اور پہلے 10 نمبروں میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں، اور ان کا کوئی شمار نہیں ہے، اور قابل رشک ہیں، اور قابل فخر بھی ہیں۔ تو کم از کم میرے خیال میں میرا یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے کا مطلب صرف مختصر سا یہ تھا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں یہ انٹیلیجنس بیورو کر رہا ہے، اور یہ وہ نہیں کر رہے بالکل آئی ایس آئی، ایم آئی اور جو بھی ایجنسیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ نہیں یہ کام کر رہے۔ مجھے یہ میرا بلکہ ان سے یہ درخواست ہے کہ ان کے آئی ایس پی آر کے کوئی ترجمان جو ہیں وہ یہ بیان جاری کریں کہ یہ ہماری طرف سے آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں اور نہ ہی کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ تاثر عام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ٹریپ کرنے کے لیے فوج جو ہے وہ یہ ساری آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں وہ کر رہی ہے، حالانکہ یہ انٹیلیجنس بیورو کر رہی ہے۔ 200 کروڑ روپے نواز شریف صاحب نے انٹیلیجنس بیورو پہ خرچہ تھا، اور وہ سارے گیجٹس جو ہیں وہ لے آئے ہیں۔ اب وہ بہت پاورفل ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، اس لیے وزیر اعظم کے ماتحت ادارہ ہے، وہ وزیر اعظم کو وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے، اور اپوزیشن جو بھی ایکٹیویٹی کر رہی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ابھی بہت بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ثاقب نثار کے واٹس ایپ جو ہیک ہوا ہے وہ بھی آئی بی نے ہی کیا ہے۔ ناظرین، یہ مذموم سازش کے حوالے سے اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ کیا ہمارا اس آئی بی کے اس عمل کی وجہ سے ہمارا سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اگر بدنام کیا جا رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیجیے تاکہ لوگوں کو تک یہ بات پہنچ سکے کہ سیکیورٹی ادارے ایسے کام نہیں کر رہے، بلکہ انٹیلیجنس بیورو ایسا کام کر رہی ہے، اور حکومت کے متحد وہ ادارہ ہے، اور حکومت کے متحد تو سیکیورٹی ادارے بھی ہیں، پر وہ ان کے پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے، ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے زیب نہیں دیتے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام کے حوالے سے اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ کیا میرا اس حوالے سے پروگرام کرنا ٹھیک تھا،
اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 8 جنرل سے سرونگ جنرل سے میاں نواز شریف صاحب لڑ چکے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ میں انٹیلیجنس آئی ایس آئی سے یا ایم آئی سے یا اور خفیہ ایجنسیوں سے تو اپنے مخالفین کو جو ہے وہ زچ نہیں کروا سکتا, تو کیا طریقہ کروں. تو انہوں نے پھر آئی بی کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. آفتاب سلطان اس وقت اس کے سربراہ تھے. ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.